پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اختلاف پایا جاتا ہے دو قسم کا. ایک فقہی اختلاف ہے اور ایک فکر و نظر کا اختلاف ہے. فقہی اختلاف تو ہم جانتے ہیں، اس میں توانائی بھی صرف ہوتی ہے. یہ شیعہ اور سنی ہوتا ہے، یہ مقلد اور غیر مقلد ہوتا ہے، اور یہ اختلاف دیوبندی اور بریلی ہوتا ہے. جب ہم کسی جرنیل کی بات کرتے ہیں تو بارڈر پر لڑنے والا فوجی ہمارا مراد نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے. پاکستان ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ اس کے مقابلے میں دشمن 7 گنا بڑا ہے. اگر ہم پاکستان کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ نہیں بچ سکے گا. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اپنا حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم سیاست نہیں کرتے اور پھر سیاست کرتے ہیں، تو ان کو پھر بتانا چاہتے ہیں. ہماری وہ مراد ہوتی ہے. ہمارے مقتدر لوگ آپ کہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں یا سیاسی جرنیل کہیں، ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام لوگ ان فقہی اختلافات کے اندر پڑے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں. اس کے مقابلے میں جو اختلاف ہمارا ہاں فکر و نظر کا اختلاف ہے، اس کی طرف ہمارے علماء نے توجہ نہیں کی. فکر و نظر کا مخالف کون ہے؟ وہ جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے اور اسلامی شریعت کی بات سے کتراتا ہے. فکر و نظر کا مخالف کون ہے؟ وہ جو آزاد خیالی اور روشن خیالی کی بات کرتا ہے اور اسلامی شریعت کی بات سے کتراتا ہے. اور وہ جو بیرون ملک کی ترقی کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو ماڈریٹ ثابت کرتا ہے، اور وہ ہمارے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ ہم اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں. مجھے یہ افسوس کرنا اس بڑے اجتماع کے سامنے کہ ہم نے کبھی بھی فکر و نظر کے مخالف پر محنت نہیں کی. یہ لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ ہم جمعیت علماء اسلام میں کیوں آئیں اور باقی جماعتوں میں ہم کیوں وہاں سے نکل کر آ جائیں. دونوں جماعتوں میں فرق نظر نہیں آتا. پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ مسلکی اختلافات کا نقصان زیادہ نہیں ہوا، زیادہ نقصان یہ فکر و نظر والوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. میری درخواست ہوگی آج جب آپ جائیں، آپ تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خطاب کے لیے ہم سب آئے ہیں، ساتھ اس طالب علم کی یہ بات بھی آپ لے جائیں کہ ہم نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو فکر و نظر کا مخالف بھی بتانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ فکر و نظر کے مخالف کا ساتھ نہ دیں. جب ہم ساتھ یہ بات نہیں بتاتے تو پولنگ کے دن ہمیں مشکل پیش آتی ہے اور پھر ہماری بات وہ اس وقت نہیں مانتے. لہٰذا اس پر محنت کی ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ بات سمجھائی تو ہماری بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی.